جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اپنے پیچھے کیا چھوڑ جاتا ہے؟ ایک بڑی سی جائیداد، چند یادگاریں، یا کچھ اس سے بھی زیادہ گہرا؟ ہر انسان اپنی میراث کے بارے میں سوچتا ہے۔ آج ہمارے سامنے ایک ویڈیو اسکرپٹ ہے جس کا عنوان ہے نیک اولاد، والدین کے لیے دنیا و آخرت کا سرمایہ۔ یہ مواد ایک بہت ہی خاص قسم کی میراث کی بات کرتا ہے، ایک ایسی زندہ میراث جو آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کے لیے کام کرتی رہتی ہے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم یہی کھوج لگائیں گے کہ یہ تصور کیا ہے، اس کی بنیاد کن مذہبی تعلیمات پر ہے، اور حیرت انگیز طور پر آج کی جدید سماجی سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ تو آئیے اس دلچسپ موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ یہ واقعی ایک دلچسپ موضوع ہے، کیونکہ میراث کا خیال تو ہر ثقافت میں ہے، لیکن یہ مواد اسے ایک بہت ہی منفرد زاویے سے دیکھتا ہے۔ یہاں بات بینک بیلنس یا شہرت کی نہیں ہو رہی، بلکہ ایک ایسے روحانی اور اخلاقی تسلسل کی ہو رہی ہے جو موت کی سرحد کے پار بھی جاری رہتا ہے۔ بالکل، یہ اس تعلق کو دیکھتا ہے جو والدین اور اولاد کے درمیان اس دنیا کے بعد بھی قائم رہتا ہے۔ بالکل، اور مواد کا آغاز ہی ایک ایسی دعا سے ہوتا ہے جو اس پورے تصور کی آپ کہہ سکتی ہیں بنیاد ہے۔ قرآن پاک کی سورت فرقان کی آیت 74، جس میں کہا گیا ہے، اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا جملہ بہت خوبصورت ہے۔ یہ صرف خوشی یا مسکراہٹ سے کہیں آگے کی بات ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ آنکھوں کی ٹھنڈک ایک بہت ہی گہرا استعارہ ہے۔ عربی محاورے میں یہ اس وقت استعمال ہوتا تھا جب آپ کو کسی چیز سے اتنا سکون، اتنا اطمینان ملے کہ آپ کی تلاش، آپ کی بے چینی ختم ہو جائے۔ اچھا، یہ وہ کیفیت ہے جب آپ کسی کو دیکھیں اور آپ کا دل بھر آئے، لیکن خوشی اور سکون سے۔ یہ وہ احساس ہے جو دنیا کی کوئی مادی چیز نہیں دے سکتی۔ واہ! تو جب یہ دعا اولاد کے لیے کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یا اللہ ہمیں ایسی اولاد عطا کر جس کا کردار، جس کی نیکی، جس کا وجود ہمارے لیے دائمی سکون کا باعث بنے۔ واہ، یہ تو بہت ہی گہری بات ہے۔ یعنی یہ صرف یہ نہیں کہ اولاد کامیاب ہو جائے، بلکہ یہ کہ وہ ایسی ہو جسے دیکھ کر روح کو سکون ملے۔ اچھا، یہاں سے مواد ہمیں ایک بہت مشہور حدیث کی طرف لے جاتا ہے جو اس تصور کو اور بھی واضح کرتی ہے۔ جی، صحیح مسلم کی حدیث، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ رک جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے۔ یہ 3 چیزیں اس کے جانے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرتی رہتی ہیں۔ اور وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی ہے صدقہ جاریہ، یعنی کوئی ایسا فلاحی کام جس کا فائدہ لوگوں کو طویل عرصے تک پہنچتا رہے۔ جیسے آپ نے کوئی کنواں کھدوا دیا، کوئی اسپتال یا اسکول بنوا دیا، یا درخت لگا دیے۔ جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ اور دوسری چیز؟ آپ نے کچھ ایسا سکھایا، کوئی کتاب لکھی یا کوئی ہنر منتقل کیا جس سے انسانیت کو نفع پہنچ رہا ہے۔ جب تک وہ علم آگے بڑھتا رہے گا آپ کا حصہ اس میں شامل رہے گا۔ اور تیسری چیز جو ہمارے آج کے موضوع کا مرکز ہے، وہ ہے نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جو اولاد کے کردار کو مکمل طور پر بدل دیتا ہے۔ کیسے؟ اس حدیث کی روشنی میں اولاد صرف ایک یادگار یا نشانی نہیں ہے جو آپ پیچھے چھوڑ گئے، وہ آپ کی میراث کا ایک فعال، ایک ایکٹیو حصہ ہے۔ وہ ایک ایسا ذریعہ ہے جو آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کے روحانی اکاؤنٹ میں مسلسل نیکیاں جمع کرواتے رہتے ہیں۔ یہ تو بہت طاقتور خیال ہے۔ یعنی رشتہ موت پر ختم نہیں ہوتا بلکہ اس کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ بالکل۔ والدین دنیا میں اولاد کی پرورش کرتے ہیں اور اولاد ان کے جانے کے بعد ان کی آخرت سنوارنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ بالکل، اور یہی وجہ ہے کہ مواد میں اولاد کی تربیت کو ایک سرمایہ کاری کہا گیا ہے۔ یہ لفظ آج کل ہم سٹاک مارکیٹ اور بزنس کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن یہاں اس کا اطلاق ایک روحانی اور ابدی منصوبے پر ہو رہا ہے۔ اسی سرمایہ کاری کے خیال کو مواد میں مزید کھولا گیا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اولاد کی دعائیں، خاص طور پر ان کا استغفار یعنی والدین کے لیے مغفرت طلب کرنا، آخرت میں ان کے درجات بلند کرتا ہے۔ یہ صرف ایک خوبصورت خیال نہیں بلکہ ایک ایسا عمل ہے جس کے حقیقی نتائج ہیں۔ جی، اور اس کی تفصیلات بہت دلچسپ ہیں۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جب جنت میں کسی شخص کا درجہ بلند کیا جاتا ہے تو وہ حیرت سے پوچھتا ہے کہ یہ کیسے ہوا؟ اچھا؟ تو اسے بتایا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد کی تمہارے لیے دعا کرنے کی وجہ سے۔ واہ،
یہ تصور کریں کہ آپ اس دنیا سے جا چکے ہیں، آپ کے اعمال کا دفتر بند ہو چکا ہے، لیکن آپ کا اکاؤنٹ اب بھی فعال ہے کیونکہ آپ کی اولاد آپ کے لیے دعائیں کر رہی ہیں۔ واہ، مواد میں اس کے لیے ایک زبردست تشبیہ استعمال ہوئی ہے۔ یہ وہ سرمایہ ہے جو بینک میں نہیں بلکہ آخرت میں محفوظ ہوتا ہے۔ یہ جملہ تو واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ دنیاوی سرمایہ کاری میں تو ہزار خطرے ہوتے ہیں، مارکیٹ کریش ہو سکتی ہے، بینک ڈوب سکتا ہے، بالکل، لیکن یہ ایک ایسی سرمایہ کاری ہے جس کے منافع کی ضمانت دی گئی ہے۔ یہ تشبیہ اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ ہمیں کامیابی کے جو مروجہ تصورات ہیں نا، ان پر نظر ثانی کی دعوت دیتی ہے۔ صحیح۔ آج کی دنیا میں ہم کامیابی کو مادی چیزوں سے ناپتے ہیں، بڑا گھر، مہنگی گاڑی، بینک بیلنس، لیکن یہ مواد کہہ رہا ہے کہ اصل کامیابی، اصل دولت آپ کی وہ اقدار ہیں جو آپ اپنی اولاد میں منتقل کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا اثاثہ ہے جو افراط زر سے متاثر نہیں ہوتا اور وقت کے ساتھ جس کی قدر کم نہیں بلکہ بڑھتی ہے۔ یہ تصور بہت خوبصورت ہے، لیکن کیا اس سے والدین پر ایک قسم کا دباؤ نہیں بڑھتا؟ مطلب کہ انہیں ہر حال میں پرفیکٹ یا نیک اولاد ہی پروان چڑھانی ہے؟ اگر کسی کی اولاد تمام تر کوششوں کے باوجود راہ سے بھٹک جائے تو کیا یہ والدین کی ناکامی سمجھی جائے گی؟ یہ تو ایک بہت بڑا بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی اہم اور حقیقی سوال ہے، اور میرے خیال میں اس کا جواب نیت اور کوشش میں پوشیدہ ہے، نہ کہ لازمی نتیجے میں۔ اچھا۔ اسلامی نقطہ نظر سے والدین کی ذمہ داری بہترین تربیت، اچھا ماحول اور نیک اقدار فراہم کرنا ہے۔ آپ اپنی پوری کوشش اور خلوص نیت سے یہ کام کرتے ہیں، اس کے بعد نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی مثال موجود ہے جو ایمان نہیں لایا۔ جی۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان کی تربیت میں کوئی کمی تھی، بلکہ یہ کہ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ تو اصل ذمہ داری کوشش کی ہے، نہ کہ ایک مخصوص نتیجے کی ضمانت کی۔ صحیح۔ یہ بوجھ کو کم کرتا ہے اور والدین کو اپنی نیت اور عمل پر توجہ مرکوز کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم وضاحت ہے، یعنی فوکس عمل پر ہے، نتیجے پر نہیں۔ اچھا، یہ تو ہوئی روحانی اور آخری فائدے کی بات، لیکن مجھے اس مواد میں ایک اور بہت دلچسپ پہلو نظر آیا جو اسے سیدھا آج کے دور سے جوڑتا ہے۔ مواد میں ایک جگہ انٹر جنریشنل امپیکٹ یعنی نسلی اثر کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔ یہ کیا چیز ہے اور اس کا ہمارے موضوع سے کیا تعلق ہے؟ جی، اور یہاں آ کر یہ گفتگو اور بھی وسیع ہو جاتی ہے۔ انٹر جنریشنل امپیکٹ یا نسلی اثر سماجی سائنس اور نفسیات کا ایک بہت اہم تصور ہے۔ اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ ایک نسل کے تجربات، رویے، اقدار اور یہاں تک کہ صدمات یعنی ٹراما وہ بھی اگلی نسلوں میں منتقل ہوتے ہیں، چاہے شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر۔ اچھا، یہ صرف جینیات کی بات نہیں بلکہ سیکھے ہوئے رویوں اور ماحول کی بات ہے۔ کیا آپ اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں تاکہ یہ سمجھنا آسان ہو؟ بالکل۔ سماجی سائنس کی تحقیق بتاتی ہے کہ جن خاندانوں میں تعلیم کی قدر کی جاتی ہے، جہاں کتابیں پڑھی جاتی ہیں اور علمی گفتگو کا ماحول ہوتا ہے، ان کی اگلی نسلوں میں بھی تعلیمی کامیابی کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے، چاہے ان کی معاشی حالت کیسی بھی ہو۔ یہ ایک مثبت نسلی اثر ہے۔ صحیح۔ اسی طرح جن خاندانوں میں مالی نظم و ضبط سکھایا جاتا ہے، ان کے بچے بھی عموماً پیسوں کے معاملے میں زیادہ ذمہ دار ہوتے ہیں۔ یہ اقدار بالکل وراثت کی طرح نسل در نسل چلتی ہیں۔ اور اس کا منفی پہلو بھی ہو سکتا ہے؟ یقیناً، اسے انٹر جنریشنل ٹراما یا نسلی صدمہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جنگ یا نقل مکانی کا صدمہ جھیلنے والے خاندانوں کی اگلی نسلوں میں بھی بے چینی یعنی اینگزائٹی اور عدم تحفظ کا احساس پایا جا سکتا ہے، بھلے انہوں نے وہ حالات خود نہ دیکھے ہوں۔ اسی طرح تعصب، غصہ یا مسٹرسٹ کے رویے بھی والدین سے بچوں میں منتقل ہو سکتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ ہم صرف اپنی زندگی نہیں جیتے بلکہ اپنے والدین اور ان کے والدین کے تجربات کا اثر بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ یہ تو حیران کن ہے۔ تو اب مواد اس سائنسی تصور کو مذہبی تعلیمات سے کیسے جوڑتا ہے؟ مواد میں ایک بہت جرأت مندانہ دعویٰ کیا گیا ہے۔ اسلام نے جس چیز کو ثواب کہا، سائنس اسے نسلی اثر کہتی ہے۔ جی، اور یہ اس گفتگو کا سب سے دلچسپ نقطہ ہے۔ یہ دعویٰ ان دونوں تصورات کو ایک دوسرے کے متوازی کھڑا کر دیتا ہے۔ لیکن کیا یہ کہنا ٹھیک ہے کہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں؟ مجھے لگتا ہے ان میں ایک بنیادی فرق ہے۔ کیا فرق؟
سائنس تو صرف ایک مشاہدہ بیان کر رہی ہے کہ اثر منتقل ہوتا ہے، وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی، جبکہ مذہب ثواب کے ذریعے ایک واضح اخلاقی سمت دے رہا ہے کہ آپ کو اچھا اثر منتقل کرنا ہے تاکہ آپ کو اجر ملے۔ کیا ان دونوں کو یوں ملانا درست ہے؟ آپ نے بالکل درست فرق کی نشاندہی کی ہے، اور یہی اس موازنے کو مزید گہرا بناتا ہے۔ یہ کہنا کہ یہ ایک ہی چیز ہیں، شاید نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ہم کہیں کہ دونوں ایک ہی حقیقت کو دو مختلف زاویوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اچھا۔ سائنس غیر جانبداری سے بتاتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، وہ ایک میکانزم کو بیان کرتی ہے کہ اقدار اور رویے نسلوں میں سفر کرتے ہیں، وہ اس پر کوئی اخلاقی فیصلہ نہیں دیتی۔ اور مذہب یہ بتاتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے، وہ اس میکانزم کو ایک اخلاقی اور روحانی مقصد دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ چونکہ یہ نسلی اثر ایک حقیقت ہے، لہٰذا اسے مثبت طریقے سے استعمال کرو، اپنی اولاد میں نیکی، ایمان اور اچھے اخلاق منتقل کرو، کیونکہ اس کا نتیجہ صرف ایک بہتر معاشرہ ہی نہیں بلکہ تمہارے لیے دائمی اجر یا ثواب بھی ہے۔ تو سائنس ایک مشاہدہ ہے، جبکہ مذہب اس مشاہدے کو ایک مقصد عطا کرتا ہے۔ یہ بہت زبردست وضاحت ہے۔ تو گویا ایک ہاؤ بتا رہا ہے اور دوسرا وائے، ایک طریقہ کار سمجھا رہا ہے اور دوسرا اس کی غرض و غایت۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1400 سال پرانی مذہبی حکمت جس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی تھی، آج کی سائنس اسی حقیقت کو اپنے طریقوں سے دریافت کر رہی ہے۔ بالکل، اور یہ اس تصور کو ایک آفاقی حیثیت دیتا ہے۔ اب یہ صرف ایک مذہبی عقیدہ نہیں رہتا، بلکہ ایک ایسی حقیقت بن جاتا ہے جسے سماجی سائنس بھی تسلیم کرتی ہے۔ صحیح۔ یہ دونوں دنیاؤں کے درمیان ایک پل کا کام کرتا ہے۔ آپ چاہے اسے ثواب کی نیت سے کریں یا ایک صحت مند معاشرے کی تشکیل کے لیے، عمل ایک ہی ہے، اپنی اگلی نسل کی بہترین اخلاقی اور فکری پرورش۔ تو اگر ہم آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہم نے ایک بہت ہی گہرے تصور کا سفر طے کیا ہے۔ ہم نے قرآن کی دعا آنکھوں کی ٹھنڈک سے آغاز کیا اور سمجھا کہ اس کا مطلب صرف خوشی نہیں بلکہ گہرا روحانی سکون ہے۔ پھر ہم حدیث کی روشنی میں اس نتیجے پر پہنچے کہ نیک اولاد صرف ایک غیر فعال میراث نہیں بلکہ ایک فعال ذریعہ ہے جو والدین کی وفات کے بعد بھی ان کے لیے اجر کا باعث بنتی رہتی ہے۔ یہ ایک ایسی سرمایہ کاری ہے جس کا منافع کبھی ختم نہیں ہوتا۔ بالکل۔ اور آخر میں ہم نے دیکھا کہ یہ قدیم مذہبی تصور آج کی سماجی سائنس کے نظریے انٹر جنریشنل امپیکٹ سے کتنی گہری مطابقت رکھتا ہے۔ جی۔ دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ والدین کی اقدار، رویے اور تربیت کا اثر ان کی زندگی سے کہیں زیادہ طویل ہوتا ہے اور نسل در نسل سفر کرتا ہے۔ بالکل۔ مواد کا مرکزی پیغام بہت واضح ہے کہ ایک انسان کی اصل میراث اس کی مادی دولت یا جائیداد نہیں بلکہ وہ زندہ اقدار ہیں جو اس کی اولاد کے ذریعے اس کے بعد بھی دنیا میں قائم رہتی ہیں۔ اس نقطہ نظر سے کامیابی کا اصل پیمانہ وہ مثبت اثر ہے جو ایک انسان اپنے بچوں کے ذریعے دنیا پر اپنے جانے کے بعد بھی ڈالتا رہتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور اور زندگی کو مقصد دینے والا خیال ہے۔ اس پوری گفتگو میں مواد نے والدین کو ملنے والے فوائد پر توجہ مرکوز رکھی جو کہ اس کا مرکزی موضوع تھا، لیکن یہاں ایک سوال میرے ذہن میں رہ گیا ہے جس پر شاید مزید سوچا جا سکتا ہے، وہ یہ کہ یہ نقطہ نظر خود اولاد کی شناخت اور ذمہ داری پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ دلچسپ سوال ہے۔ یہ جاننا کہ کسی کا وجود، اس کے اعمال، اس کی دعائیں اپنے والدین کے لیے ابدی اجر کا ذریعہ ہے، کیا یہ زندگی کو ایک نیا اور گہرا مقصد دیتا ہے یا اس پر ایک اضافی دباؤ ڈالتا ہے کہ انہیں ہمیشہ نیک ہی رہنا ہے؟